اچھا جی جی، وہ ترین ترین بالکل ٹھیک ہے. پیٹرول 2 ماہ بعد ایک دفعہ بڑھتا تھا پہلے، جو وہ کرپٹ حکومتیں تھی یا whatever جو بھی تھی. جب سے یہ غریب دوست بجٹ آیا ہے، ہر ماہ میں 2 دفعہ پیٹرول بڑھ رہا ہے. دو دفعہ ابتدائی عشق ہے. روتا ہے کیا، ابھی اور بھی بہت کچھ ہوگا جی. ابھی تو اور کچھ، ابھی تو LNG کا ڈز لگا ہے آپ کو. ابھی تو IMF کو جو قرضہ نہیں لینے والے تھے اس کی خودکشی کی پلاننگ پہ 3 سال لگ گئے ہیں. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنا بغیر کسی مطلب اسمارٹلی ڈھیٹ بھی بن جاتے ہیں. تو یہ پیٹرول کو بھی مہنگا کرنا، یہ بھی کوئی اتنی اس میں بھی ایک بہت بڑی منطق ہے، کیونکہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے سکون سے زندگی گزاری جائے. تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے ہماری، آپ کو پتہ ہے موٹر بائکس وغیرہ جو ہیں وہ ٹینکیاں بھریں اور باہر نکلیں، فحاشی پھیلے. آپ کو پتہ ہے تو موبائل فونز بھی چھین رہے ہیں. پہلے ہی آتے ہی موبائل فونز پہ کتنا ٹیکس لگایا، اس کے بعد پیٹرول بھی، مطلب کہیں جانے کو. اسی وجہ سے سڑکوں کے بھی بڑے خلاف ہیں. جب بھی تنقید کرتے تھے کہتے تھے یہ جو برادران ہے نا، شریف برادران ہے، یہ سڑکیں ہی بناتے رہتے ہیں. تو نہ انہوں نے خود سڑک بنانے پہ فوکس کیا، نہ انہوں نے پیٹرول چھوڑا، اور نہ کہیں روزگار ہے، نہ کوئی راہ، نہ منزل، نہ روشنی کا سراغ. بھٹک رہی ہے اندھیروں میں زندگی میری. آوارہ ہوں. ہاں، یہ پاکستانی عوام کا نصیب ہے. میرا خیال ہے کہ جن جن کو شوق تھا اس تبدیلی کا، جن جن کو شوق تھا نیا پاکستان کا، ان کو مطلب وہ رجا کے جائیں گے. خان صاحب ماں پیو کی توبہ کریں گے یہ تمام انصافیانز بیچارے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں گرمی رکنے کا نام نہیں لے رہی. اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہے، اور پشاور میں بھی آج میری کسی سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ بہت تباہی کی گرمی ہے، اور لوگ AC تو لگانے کا سوچ ہی نہیں سکتے. بہت زیادہ اخراجات بڑھ گئے ہیں، لوگوں کے روزگار ہے نہیں. تو تمام طبقات جو ہے وہ ہائے ہائے کر رہے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سبق سکھانے کے لیے قوم کو عمران صاحب کو لایا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید سبق ہمیں سیکھنے کی ضرورت تھی. بالکل جی، بہت ضروری تھی. ادویات غریب کی پہنچ سے دور کی جا رہی ہیں. کابینہ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے ادویات کی قیمتوں میں اضافے، اور قیمتیں بھی ایسی بڑھی ہیں جو پچھلے 3 سال میں اگر غلط نہیں ہے تو 4 گنا، 5 والی 20 کی، 20 والی 100 کی، اور 100 والی 500 کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی حیرت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ملک کو غریب کرنے کے لیے مغربی طاقتوں کی جو سازشیں ہیں اور جو پلانز ہیں، اس میں یہ کرپشن والا جو ایک ڈرامہ ہے وہ کھیلا جاتا ہے، بار بار کھیلا جاتا ہے. آپ دنیا میں کہیں اور بھی دیکھ لیں. اور اس کے بعد جو GDP ہوتا ہے جس ملک کا بھی ہو، وہ اگر صحیح جا رہا ہو تو اس کو روکا جاتا ہے. لیبیا کی مثال آپ کے پاس ہے، گدافی کی جو قتل کیا، سر عام جیسے قتل کیا، اس کے پچھلے ہفتے میں آپ جو گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ ان کا دیکھیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جنگ و جدل اور تباہی کی طرف یہ لیبیا کو دھکیل دیا گیا. ایک عالمی سازش کی وجہ سے ہوا. میں نے بچپن اپنا، میری پیدائش لیبیا کی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ لوگ بہت وہاں پہ اچھا ماحول تھا، اور مطلب تیل کی بھی اور ایسے بھی معاشی طور پہ بڑا سٹیبل تھا، ملک بڑا سٹیبل تھا. لیکن یہ ایک سازش کا حصہ تھا کہ اس کو معیشت کو کرش کرنا تھا. اسی طرح ٹونیزیا میں آپ نے دیکھا. جی اور پاکستان میں تو IMF کو یا کسی بھی عالمی ادارے کو کوئی ڈکٹیشن مطلب پرائیویٹلی تو دی ہو کہ نہ دی ہو، لیکن کہا نہیں گیا کہ سینکشنز نہیں لگائیں. جیسے ایران پہ یا ٹرکی پہ سینکشنز لگے، کرنسی کو جب جو کرنسی کی قدر گری ایران میں یا ٹرکی میں، تو ان پہ سینکشنز لگی ہوئی تھی. ایران پہ تو بڑی سخت آئل کو لے کے سینکشنز رہی ہیں، لیکن پاکستان پہ ایسی کوئی سینکشنز نہیں تھی. پاکستان پہ سب سے بڑی سینکشن عمران خان لگا ہے، اس سے بڑی سینکشن کوئی نہیں لگ سکتی تھی. انہوں نے آتی بس یہ کافی تھا. تو آتے ہی آپ نے دیکھا کہ یہ فوڈ انفلیشن، یہ پیٹرول انفلیشن، یہ جو آپ کی روزمرہ کی جو کموڈیٹیز کی جو پرائسز ہوتی ہیں وہ جو بڑھتی ہیں، عوام کی کمر ٹوٹتی ہے. اور میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ شوکت ترین صاحب کی بات پہ یقین کروں کہ جی عوام دوست، غریب دوست، الیکشن بجٹ، لیکن وہ آپ نے دیکھ لیا. 2 ہفتے بھی نہیں چھوڑے. میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ جولائی کے مڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے کمر توڑی جائے گی، یہ دوبارہ اس میں چیزیں آئیں گی، اور اگست اور سپتمبر تک آپ کو پتا چلے گا، کیونکہ IMF پہ جانا کے پاس واپس جانا آپ کی مجبوری ہے. تو یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے. اور
ادویات، آٹا، چینی، تیل، گھی، پیٹرول، بجلی، گیس، یہ سب کچھ کیوں بڑھائی گئی ہے؟ یہ اس لیے بڑھائی گئی ہے تاکہ عوام اور ملک غریب ہو. فوڈ انفلیشن ریکارڈ ہائی پہ ہے اور اس سے زیادہ ہائی ہوگی. آپ پرانا اپنا کوئی پروگرام نکالیں پچھلے سال کا، تو میں نے آپ کو ٹونیزیا کی مثال دی تھی کہ ایسے تباہ کیا گیا ہے وہ ملک. اب وہاں جو فوڈ انفلیشن، کیونکہ میں نے بچپن میں یہ ممالک دیکھے ہیں، لیبیا، ٹونیزیا، یہ تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. مجھے تو رونا آ رہا تھا کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے پاکستان میں. اور میں اس وجہ سے کہتی ہوں کہ جو حزب اختلاف ہے، خاص طور پہ PMLN، ان کو کچھ نہ کچھ فوری طور پہ کرنا پڑے گا، کیونکہ عوام آپ سے امیدیں لگائی بیٹھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی، کل میری ایک سرخے سے بات ہوئی تو انہوں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو گلے کیے، وہ بھی میاں صاحب اور مریم نواز شریف کے گن گا رہے تھے، بلکہ رو رہے تھے. اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو امیدیں ہیں، یہ ان کی تمام امیدیں پاش پاش ہو جائیں گی اور ان کو اگلے سال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. لوگ صرف اپنی کرسیاں بچا رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی کسی نے تسلی دی ہے، کسی کو بھی یہ تسلی نہیں لینی چاہیے، کسی کو بھی کسی کے آسرے پہ نہیں رہنا چاہیے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا وہ بلاول بھٹو ہوں یا کوئی بھی ہو. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی سیاست عوام کے مفاد کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے، اور عوام کی اس وقت کمر ٹوٹ گئی ہے. آپ اگر نہ آئے میدان میں، اگر آپ نے ان چیزوں کو نہ روکا، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، عوام کا نقصان ہو رہا ہے، تو آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی، اپنے آپ ہی دفن ہو جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. اس پہ آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے. عمران خان کی اپوزیشن ہم دیکھتے ہیں، جب وہ اتنی اپوزیشن جب تھا عمران خان، وہ تو نظر آتا تھا کہ اپوزیشن ہو رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا جی، یہ